بتانا چاہوں گا، سنی کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا ہے۔ اب آؤ میں بخاری شریف کی حدیث سنا دوں۔ کانا فیمن کانا قبلکم رجولن قتل 99 نفسا والی حدیث بہت مشہور ہے۔ یعنی موسیٰ پیغمبر کا زمانہ تھا، ایک انسان نے 99 آدمی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ وہ یہ سوچا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں بہت بڑا سیاکار ہوں۔ اب اگر میں ان گناہوں سے توبہ نہیں کیا اور مر گیا تو ایسی صورت میں میری بخشش نہیں ہوگی، تو جہنم کی آگ مجھے جلا دے گی، جہنم کی آگ مجھے کھا لے گی۔ اللہ کے خوف سے وہ بندہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، ایک راہب کے پاس پہنچتا ہے، ایک صوفی کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کر عرض کرتا ہے حضرت میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے اور میرا یہ گناہ ہے، کیا میری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے؟ راہب نے کہا جتنا جلد ہو سکے میرے پاس سے اٹھ کے چلا جا، تو اتنا بڑا گنہگار ہے اور چاہتا اللہ تجھے معاف کر دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو وہ غصے میں آیا اور کہا جب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو گنتی کیوں نہ پوری ہو جائے۔ اٹھایا تلوار فقتلہ، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ میاں، اسے قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر دیا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، وہ اور آگے بڑھا۔ راستے میں ایک عالم دین سے ملاقات ہو گئی۔ عالم دین سے اس نے کہا کہ بھائی جان میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اے لوگوں یاد رکھو، اس زمانے میں بھی بلکہ ہر دور میں مصطفیٰ کریم کے بعد علماء کی قوم کو ضرورت رہی اور رہے گی۔ یاد رکھو جب تک زمین میں علماء ربانین زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ علماء ربانین اللہ کی رحمت ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس عالم دین نے کہا تم اگرچہ گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تمہارا 100 آدمی کے قتل کا گناہ ہے، اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ تم ایک کام کرو، تم اپنا شہر چھوڑ دو، تم اپنا گاؤں چھوڑ دو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس انسان نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا، اسے موت آ گئی۔ جیسے ہی موت آ گئی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا، دوزخ کے فرشتے کہہ رہے ہیں میں اسے جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ دونوں میں بحث شروع ہو گئے، مناظرہ ہونا طے ہو گیا۔ ایسی صورت میں اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، ان کے درمیان فیصل بنا کر بھیجا۔ تیسرے فرشتے آئے، ان کے بیچ فیصلہ کیے ایک کام کرو زمین ناپو، اگر زمین اللہ کے ولی سے قریب ہو جائے تو ان کے لیے بخشش ہے، اگر فاصلہ زائد ہو تو یہ ان کے لیے جہنم ہے۔ زمین ناپی گئی تو پتہ کیا چلا یہ انسان ایک ہی قدم اٹھایا تھا، کافی فاصلہ تھا۔ اللہ نے زمین سے کہا اے زمین تجھے معلوم نہیں ہے یہ گنہگار ضرور ہے لیکن میرے نیک بندے کے دروازے پہ جا رہا تھا، تو سمٹ کر چھوٹی ہو جا یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ اللہ کے ولی سے یہ قریب ہے دور نہیں ہے۔ زمین ناپی گئی تو پتا چلا کہ زمین سمٹ گئی اور یہ انسان اللہ کے ولی سے قریب ہو چکا تھا قدم کے اعتبار سے۔ پھر اسے جنت کے فرشتے لے گئے۔ اے لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ اور قصہ رکھا ہے یہ مصطفیٰ کریم کے زمانے کا نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ پیغمبر کی امت کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے آقا علیہ السلام سارے نبیوں میں افضل ہیں، میرے آقا کی امت دیگر نبیوں کی امت سے افضل ہیں، میرے آقا کی امت کے اولیاء دوسرے نبیوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو اے لوگوں مجھے بتایا جائے جب موسیٰ پیغمبر کے زمانے کا گنہگار موسیٰ کے ولی کی طرف جائے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، تو غوث اعظم جو ہیں
یہ مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں، غریب نواز مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں، اعلیٰ حضرات مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں، مجاہد ملت مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں، برہان بابا مصطفیٰ کی امت کے ولی ہیں۔ جب موسیٰ کے ولی کی طرف جانے والا گنہگار جنتی ہو سکتا ہے تو برہان کے دروازے پہ آنے والا کتنا بڑا گنہگار دل لے کر آئے گا تو رب بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہیں پہ ایک بات بتا دوں، اس 100 انسان کے قاتل کی بخشش کم ہوئی جب وہ اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ کیا بننے کے لیے جا رہا تھا؟ نیک بننے کے لیے جا رہا تھا، صرف چادر چڑھانے کے لیے نہیں جا رہا تھا، اولیوں کی صحبت میں رہ کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں، آپ ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کو بھی ان کی قبر سے قریب ہو کے نیک بننا پڑے گا، صالح بننا پڑے گا، صحیح بننا پڑے گا، اچھا بننا پڑے گا، تب جا کے آپ کا بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، بزرگوں سے جڑے رہنے میں بہت فائدہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات مرقوم ہے۔ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ جب اس انسان کو دفنا کر سارے لوگ واپس ہونے لگے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرید کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور آپ کشف سے جاننا چاہیں کہ میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی اپنے اس گنہگار مرید کی قبر پہ آ کے کیا مدد کرتے ہیں تاکہ میں دیکھوں۔ یہ سوچ کے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سامنے بیٹھے رہے۔ جب لوگ دفنا کے واپس ہونے لگے تو ایسی صورت میں عذاب کے فرشتے آ گئے، اس گنہگار انسان کو عذاب دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ملت نوجوانوں، سرکار غریب نواز وہاں بیٹھ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی اسنا میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پیر و مرشد، آپ جو عالم روحانیت میں تھے، آپ روحانی دنیا سے تشریف لے آتے ہیں، قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اس مرید کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے اس مرید کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو گنہگار ہے، یہ تو سیاہکار ہے، آپ ان کی مدد کے لیے کیوں آئے؟ ہم تو انہیں عذاب دیں گے۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا وہ گرچہ گنہگار ہے، انہیں مت دیکھو، ان کو مجھ سے نسبت ہے، یہ مجھے دیکھو۔ تو میرے بھائیوں، آپ جمال شاہ کے چاہنے والے ہو، برہان پاک کے چاہنے والے ہو، غالباً دل جان بھی اسلام کے کوئی بزرگ ہیں، ان کے ماننے والے ہو، اگر آپ کی ان سے صحیح نسبت رہے گی اور ان کے نقش قدم پر آپ جیئیں گے، انہوں نے جو مسلک اور طریقہ آپ کو دیا ہے آپ اس پر عمل کریں گے، میرا یقین بولتا ہے ڈگر پڑا کے مسلمان جب قبر پہ جائیں گے، اگر کسی وجہ سے عذاب مسلط کیا جائے گا تو یہ بھی قبر میں آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔